المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج محترم جناب اخی فی اللہ بھائی سعید صاحب کے والدہ مرحومہ کا چیلنج شریف ہے. اسٹیج پہ ماشاءاللہ حافظ القاری جناب میرے برادر اصغر قاری تنویر صاحب اور نقیب محفل جناب سید تانیال شاہ صاحب دو کلاہم سے، اور خصوصی ناخوان میرے بھائی و شگرد اور خالص حسین خالص صاحب کے شگرد رشید جناب حافظ جہاز صاحب اسٹیج کی زینت بنے، اور سامعین گرامی کی طرف اور کوٹ جبی کے عزیز بزرگوں ساتھیوں بچوں، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ مقصد انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اور ایک پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. یہ محفل سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی پیغام آپ کو ملے. ٹھیک انشاءاللہ 11:30 بجے ہم نے دعا کرنی ہے، اسی وجہ سے میں نے بغیر تمہید کے کوئی شعر بڑے بغیر ہی اپنے موضوع کی طرف میں لوٹا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس انتظامیہ کی طرف سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پیچھے جو ساتھی آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، پیچھے جگہ فل ہو گئی. آ جائیں آگے بھی قریب ہو جائیں. پتہ نہیں تھا کیوں ڈرنے ہو میرے کو نہیں. وہ ایک بچہ اپنا قاری صاحب اتنی صلاۃ التسبیح پڑھا ہوا، میں کہ آج نہ پڑھا ہوتا، قریب ہو جاؤ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں 5 سمجھ لیں کلمے ہیں. صرف گفتگو کروں گا ذائقہ کیا ہے. قرآن نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر نفس نے مرنا ہے؟ قرآن میں یہ ذکر کیوں نہیں ہے کہ ہر نفس نے ہر جان نے فنا ہونا ہے؟ جیسے سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، تو یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ ہر نفس نے ہر جان نے فنا ہونا، بات ختم ہوگی نا. اس آیت میں ذکر کیا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا فرمایا جی؟ ذائقہ کے الفاظ تبدیل کریں. ذائقہ چکھنا ہے، بولیں سارے ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کیا ہے؟ قرآن نے ذائقہ کیوں ذکر کیا؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ذائقہ کیا ہے. ذائقہ ایک کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے. ذائقہ ایک، بولیں سارے، کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے. ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے. مثلا زبان پہ مٹھاس والی کوئی چیز رکھیں گے، ذائقہ مٹھاس والا ہو جائے گا، آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح کھٹاس والی کوئی چیز رکھیں گے، ذائقہ آتا ہے، کیا کہ آ کے چلا جاتا ہے. کیا وہ ذائقہ ہمیشہ رہتا ہے؟ نہ، آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے. بندہ بیمار ہے، اس کا زبان کا ذائقہ جو تبدیل ہو جاتا ہے. اگر میٹھی چیز بھی دیں تو اس کو کھٹی محسوس ہوتی ہے. تو کیا وہ ذائقہ ہمیشہ رہتا ہے؟ نہ، ذائقہ آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے. تو ذائقہ ایک کیفیت کا نام ہے. ارے ذائقہ ایک کیفیت ہے، اور بندہ جو انسان ہے وہ ایک حقیقت ہے. تو اس کیفیت کی کیا مجال جو ہے وہ حقیقت کو ختم کر سکے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ارے یہ ذائقہ
نہیں کہ بندہ ختم ہو گیا، بندے کی حقیقت ختم ہوگی، نانا، ذائقہ ایک کیفیت ہے، ذائقے کی یہ مجال ہی نہیں کہ انسان کی حقیقت کو ختم کر سکے۔ پھر آگے چلیں، حضرت عمر بن عزیز فرمایا کرتے تھے ان الانسان خلق للعبد، آپ فرماتے کہ انسان کی تخلیق ہمیشہ سے ہے، انسان کی تخلیق ہمیشہ سے ہے۔ ان بچوں کو کیا پیچھے کرنے یا سائڈ پہ کرنے، جو میری دیکھیں میری گفتگو کوئی شعر و شاعری یا ترنم کی بس کان خوش رہیں اور بقیہ کو سمجھ نہ آئے، ان کو سائڈ میں پیچھے کر دیں، توجہ رکھیں میری طرف۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن عزیز فرماتے تھے انسان کی تخلیق ہمیشہ سے ہے، ثم تنقلون من دار الى دار، پھر انسان ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، تیسرے گھر سے چوتھے گھر منتقل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سب سے پہلے عالم ارواح میں ہوئی، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید حقیقت یہی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی انتہا ہے، یہی میرا آخر یہی ہے۔ لیکن جب بندہ دنیا میں آتا ہے، اور ہاں کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے، جو بچہ روتا ہے اس کو زندہ کہتے ہیں، جو روتا نہیں ہے مر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو مردہ کہتے ہیں، مردہ کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب دنیا سے انسان اس دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو وہ انسان روتا ہے بچہ، وجہ کیا ہے کہ اس نے سمجھ یہ رکھا ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ ہی سب کچھ ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، اس کو تو یہ پتہ چلتا ہے میں تو مغالطے کا شکار تھا، اصل حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن جب دنیا میں آ کے دنیا میں اپنا مقرر ٹائم جب پورا کرتا ہے تو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی ساری حقیقت ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ لیکن سامعین گرامی قدر، یہ سارا کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بندہ مغالطے کا شکار ہوتا ہے جب اسے موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے پھر بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس حقیقت ختم ہو گئی۔ نانا، حقیقت ختم نہیں ہوتی، اب اگلے دور میں اگلے گھر کی طرف جاتا ہے۔ جب اگلے گھر کی طرف، اگلا گھر کون سا ہے؟ قبر والا گھر ہے۔ جب قبر کے گھر میں جاتا ہے، وہاں جب جاتا ہے تو وہاں سوال کیا جاتا ہے کہ بتا بندے، جو دنیا کا گھر تھا تجھے بھیجا تھا، وہاں تیاری کر کے آنا تھا، آیا تم نے تیاری کی کہ نہیں کی؟ وہاں پہلا سوال ہوتا ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے، اور تیسرا سوال جس پہ جھوٹنا ہے وہ پوچھا جاتا ہے ما كنت تقول بحق هذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پھر وہاں وہی پہچانے گا جو دنیا میں کہتا ہوگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وہاں وہی پہچانے گا جو دنیا میں عقیدہ رکھتا ہوگا پڑھ قرآن تے تو حافظ ہویا، نہ رکھیا تو قاضی جے تو 100 واری حج کرے، تے نہ رکھے تو حاجی جے تو جنگ بھی دسے بہادری، تے نہ رکھے تو غازی، پر احمد بخشیا کچھ نہیں کھٹیا جے نہیں سونا محمد راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر اس کے بعد یہ جو باطلہ کا عقیدہ ہے کہ مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے، نہ، یہ غلط گمراہ عقیدہ ہے۔ پھر چوتھا دور شروع ہوتا ہے انما تنقلون من دار الى دار، پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا بندے کو، اس کو بولتے ہیں عالم برزخ۔ پھر عالم برزخ میں جو پاس ہو جاتا ہے، جو پاس ہو جاتا ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے عبدک اللہ، اے میرے فرشتوں، اس کا مکان تو کچھ اور تھا، اس کا مکان تو کچھ اور تھا، جہنم کی طرف تھا، لیکن اس نے میرے سونے محبوب کو پہچان لیا ہے، اور جہنم کی کھڑکیاں
بند کر کے جنت کی کھڑکیاں کھول دے تاکہ وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں ٹھنڈی خوشبو آتی رہیں، کیونکہ اس نے میرے محبوب کے چہرے کو پہچان لیا، میرے محبوب کو پہچان لیا ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں اور اس کو کہہ دیے جائے نم نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، بس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، اور جنت کی خوشبو بھی محسوس کرتا جا، جنت کی ہوائیں بھی لیتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے، رب نے اپنا ذکر چھیڑا پھر دین کا ذکر چھیڑا، دونوں ذکر چھیڑ کے بتا دیا ذکر تو میرا بھی ہے مخلوق والو، ذکر تو دین کا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا میرا ذکر بھی نقطہ ہے۔ رب نے اپنا ذکر بھی چھیڑا، دین کا ذکر بھی چھیڑا، اس کے بعد اگلا ذکر بھی ہے۔ یہ دو ذکر میں سوچتا ہوں کیوں چھیڑے، کہ یہ مخلوق کو بتانا تھے مخلوق والو دنیا میں تو دنیا میں ہے ہی، قبر میں بھی پہلے میرا ذکر ہے، جو بندہ میرا ذکر کرے گا پھر دین کا ذکر کرے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ میرا ذکر بھی قبول ہو جائے، اگر چاہتا ہے میرا دین کا ذکر بھی، دین اسلام کے ذکر بھی قبول ہو جائے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی دین کی تبلیغیں قبول ہو جائیں، اس کی نمازیں اس کی باتیں قبول ہو جائیں، اس کا سارا جو میرا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ قبول ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے تیری توحید قبول ہو جائے تو میرے محبوب کے ذکر کا ساتھ چھیڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا نا ایسا ذکر تو ذکر تمہاری، کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اے سونیا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے سونیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں میرا ذکر میں چھیڑوں وہاں تیرا ذکر نہ ہو۔ اے سونیا نظام ایسا بنا کے دے رہا ہوں، اے سونیا یہ کائنات تیری وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جو ہے، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ بغدادی صاحب چینل کی محفل ہے، کملی والے کا آپ ذکر کرتے ہیں، محفل میلاد ہے رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جمرات ہے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، مسجد میں کوئی محفل ہوتی ہے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں کملی والے کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ ارے کوئی اور بھی ذکر ہونا چاہیے۔ ارے نادان میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے تو رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ پاک نے جو نظام دیا ہے، اللہ پاک نے جو سسٹم دیا ہے، اللہ پاک نے خود فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے سونیا جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں تیرا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ جہاں اپنا ذکر کرتا ہے وہاں حبیب پاک کا ذکر کرتا ہے، تو ہم مصطفیٰ کا ذکر چھیڑ کے رب کی سنت کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ تھوڑی سی میں گردان باندھ دیتا ہوں کہ کیسے اللہ کا ذکر ہر جگہ محبوب کے ذکر کے ساتھ ہے، محبوب کا ذکر جو ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ فرمایا ذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ کلمے کو اٹھا کے دیکھیں، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے خدا کا ذکر پھر مصطفیٰ کا ذکر۔ نماز میں دیکھیں، فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے خدا کا ذکر اس کے بعد جو ہے محبوب پاک کا ذکر۔ پھر اسی طرح جو ہے قبر میں پہلے ماں دین کا من ربو کا، پہلے خدا کا ذکر پھر اس کے حبیب کا ذکر۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں پہلے خدا کا ذکر کرتے کہ نہیں کرتے، پہلے خدا کا ذکر ہے پھر اس کے بعد حبیب پاک کا ذکر ہے۔ ارے کل محشر کا میدان ہوگا پہلے خدا کا ذکر پھر اس کے حبیب کا ذکر۔ ارے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے حبیب پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ درس نظامی کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ اپنی محفل سجائی گئی ہے پہلے خدا کا ذکر پر تلاوت قرآن مجید ہوئی پھر اس کے حبیب پاک کا ذکر ہے۔ ارے جہاں کی جو ہے دینی محفل ہوتی ہے پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ ارے کوئی بھی درس نظامی کی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھے، فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھے، بلاغت کی کتاب اٹھا کے دیکھے، منطق کی کتاب اٹھا کے دیکھے، فلسفے کی کتاب اٹھا کے دیکھے، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھے پہلے خدا کا ذکر ہے پھر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک سے فرمانا چاہتا ہے کہ سونے محبوب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے میری خدائی کے ڈنکے بجاتے رہے، میں رب ہو کے، ستار ہو کے، غفار ہو کے، محبوب تیرا رب ہو کے، ساری محبوب کا رب ہو کے، فرشتوں کا رب ہو کے، اے محبوب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے میری خدائی کے ڈنکے بجاتے رہے، میں رب ہو کے محمد رسول اللہ کہہ کے تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتا رہا۔ تو وہ ذات اپنے حبیب کا ذکر کرتی ہے،
اور پھر ہمیں بتا دیا کہ چھوٹنا ہے قبر میں تو حبیب پاک کے سوال سے چھوٹنا ہے۔ مسند ابن جعلہ کی حدیث پاک کہ جب بندہ مومن ہے، میرے جیسے گناہگار نہیں، آپ جیسے نیکوکار لوگ جو ہیں، میں دنیا جہان سے گندہ ترین شخص، گناہگار شخص، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے صدقے میرے گناہ معاف فرمائے۔ فرمایا جب بندہ مومن کی جب موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت جسے اسرائیل کہتے ہیں، اعتکاف میں جب انعام لوں نا تو 25 سین میں ہے، تو میں نے کہا پترو سہنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا تو ہے، جلنا تو ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ ہم بڑے پلان بناتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ زمین بھی لینی ہے، وہ پلاٹ بھی لینا ہے، وہ بھی کوٹھی بنانی، وہ بھی کوٹھی بنانی، اور وہ نکل گئی سب کچھ کیا، نکل گئی سب کچھ کیا، سب ادھر بھی آ جائے گا۔ یہاں تو اسٹیٹس بناتے ہیں نا کہ میں یہ تو میں وہ فلانا، وہ تو فلانا تمید فلانا یہ۔ جب قبر میں جاتے ہیں، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، دنیا میں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جب غریب شخص بھی مرتا ہے تو وہ بھی اسی قبر میں جاتا ہے، ایک ہی جیسی زمین ملتی ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہے کہ دنیا والوں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتا ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تمہاری جائیدادیں، تمہارے پروٹوکول اس کی بارگاہ میں پروٹوکول نہیں چلتے، اس کی بارگاہ میں اسی کا پروٹوکول ہے جو اس کا عاشق ہے، جو اس کا پیارا ہے، جو اس کے حبیب کا غلام ہے، جو اس کے حبیب کا غلام ہے۔ اس کا پروٹوکول ایسا پروٹوکول ہے کہ ایسا پروٹوکول بادشاہ کو بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھنے والا بندہ۔ تو جب اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس سے موت آتی ہے، ملک الموت کی قیادت میں فرشتے آتے ہیں، آن کے اس اللہ کے ولی کو کیا کہتے ہیں اللہ یکری علیک الصلاۃ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ پاک نے تجھ پر سلام بھیجا ہے۔ یہاں نبی پر سلام پڑھنے میں فتوے لگا رہے ہو، ارے نبی کے غلام کی یہ شان ہے جو ساری زندگی یا نبی سلام علیکہ پڑھتا رہتا ہے، یا نبی سلام علیکہ ہر جمعے کو ہر جگہ پڑھتا رہتا ہے، فتوے لگتے رہتے ہیں، وہ فتووں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پڑھتا رہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ جب وہ پڑھتا رہتا ہے ساری زندگی اسی پہ گزار دیتا ہے، جب اس کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے پھر اللہ اسے اجر دیتا ہے کہ بندے تو ساری زندگی اپنی زبان سے میرے محبوب پاک پر سلام پڑھتا رہا ہے، آج تجھے بھی سلام کا ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ رب کا پیغام آتا ہے، اکیلے نہیں آتا، ملک الموت کی قیادت میں آتا ہے، 500 فرشتوں کے ساتھ اس اللہ کے بندے کو سلام آتا ہے کہ اللہ کے ولی رب نے تجھ پر سلام بھیجا ہے۔ پھر جب سلام ہوتا ہے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، روح قبض کر کے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، میں نے درس میں بتایا تھا نا کہ اللہ کے عام جو نیک بندے ہیں ان کی روح ماہ زمزم کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں جگہ مل جاتی ہے، کچھ پہلے آسمان کو، دوسرے آسمان کو، تیسرے آسمان، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی کیا شان ہے۔ فرمایا پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پہ، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ روح پیش ہوتی ہے اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں اس میرے بندے کی روح کو سجدہ کرو۔ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا اور کتب التسع کی حدیث موجود ہے۔ جب وہ فرشتے اس روح کو سجدہ کراتے ہیں، فرشتے سجدہ نہیں کرتے، رب کا حکم ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں تم بھی میرے اس بندے کی روح کے ساتھ سجدہ کرو۔ جب بندہ مومن بنتا ہے نا پھر اس کا مقام بڑا بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اور یہ کیا ہو گیا جی، کیا کرنا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے کہ اس کے سجدوں کے ساتھ رب تعالیٰ فرشتوں میں ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں اس بندے کے سجدے کے ساتھ تم بھی سجدہ کرو۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ پہلے روح کو اپنی بارگاہ میں بلایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر میں وہاں ہی روح کو رکھا جاتا، دیدار ہوتا، سوال و جواب ہوتے، پاس ہو جاتا، بس ٹھیک ہے جی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دیدار کے لیے بھی
تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. یہ جڑا اساں تساں معیار رکھیا ہوئے نا کہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، حرام بھی کھائی جاؤ سود بھی کھائی جاؤ زمینیں بھی لوگوں کی قبضہ کری جاؤ، غریبوں کا حق نہیں مارا، جو ساتھ تمہارا جو بنے حاجی پھرتے ہیں. اب ناراض ہیں میری باتیں ہے سخت ہوں گی لیکن ہوں گی دین کے مطابق، دین سے ہٹ کے میں بھی بات کرتا. تو ایسے حاجی قاضی علامہ قاری کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اب دیدار مصطفیٰ کروانا ہے باری تعالیٰ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس قبر میں وہاں دیدار ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. وہ اللہ کا ولی ہے، مرد حق ہے، تو نے اتنی شان دی کہ ملک الموت آئے، فرشتے آئے، عام بندے کی اتنا اس کی روح نہیں قبض ہو رہی، خاص پروٹوکول ہے. باری تعالیٰ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنا اپنے بارگاہ میں بنا کے سجدہ کروایا جا رہا ہے. علماء کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ اللہ کے جو ولی ہوتا ہے اپنے پیارے بندے کو، جو ولی بنا ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ کملی والے کی محبت کی وجہ سے. کہ کملی والے کی محبت اس نے اپنا جینا مرنا قربان کر دیا جاتا ہے، اور جسے کملی والے کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اسے خدا کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. تو جب وہ اللہ کا ولی اس دنیا فانی سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بلا کے سجدہ کرواتا ہے. باری تعالیٰ سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ دو دیدار ہیں، ایک تیرا دیدار اور ایک جو دیدار مصطفیٰ. مولا تو خالق ہے، تیرے حبیب مخلوق افضل بشر سارے انسانوں سے افضل ہیں. ہونا یوں چاہیے تھا پہلے محبوب کا دیدار ہو جاتا، پھر تیری بارگاہ میں تیرا دیدار ہوتا. یہاں نظام بالعکس ہے. فرمایا کہ جب حبیب پاک کی باری آتی ہے وہاں دنیا کے نظام ہٹا دیے جاتے ہیں. اپنی بارگاہ میں بلا کے اس کو سجدہ کرواتا ہوں، اپنا دیدار کرواتا ہوں. سجدہ کروا کے اپنا دیدار کروا کے اس کے اندر اگر کسی قسم کی کمی پیشی رہ جاتی ہے، بشری تقاضے کے تحت جو ہے وہ انسان ہے، اگر کوئی معصوم نہیں انسان ہے، کوئی صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہے، اس کی روح کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو بھی مزید تقویت دی جاتی ہے. اس کی روح جب پاک صاف ہو جاتی ہے، جب وہ بالکل پاک صاف اس کی بارگاہ میں سجدہ کروا کے روح پاک صاف ہو جاتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں اب اس کو میں نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کروا کے روح کو پاک صاف کر دیا ہے. اب یہ روح جو ہے 100% میرے محبوب کے دیدار کے قابل ہو گئی ہے، اسے قبر میں جا کے دیدار مصطفیٰ کروا دیا جائے. سبحان اللہ. پھر وہ روح آ کے قبر میں آ کے دیدار کرتی ہے. جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد سامعین گرامی کریں اس کے پیچھے جو سارے ثواب کیے جاتا ہے. اگر تو اللہ کا ولی ہے تو اس کو جو سارے ثواب ہوتا ہے اس کے درجات بڑھتے ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں. اگر گناہگار شخص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے. ایمان سے بتائیے ایک گناہگار شخص مرے اس کو زیادہ صالح ثواب کی ضرورت ہے یا ایک اللہ کا ولی اگر فوت ہو جائے اس کو صالح ثواب کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو سب کو ہے، لیکن اگر گناہگار شخص ہے اس کو زیادہ صالح ثواب کی ضرورت ہے یا جو نیک شخص ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے؟ کیوں قبلہ قاری صاحب؟ گناہگار جو گناہگار قاری صاحب نے میری تائید کی کہ جو گناہگار شخص ہے میرا بھی یہ کہنا اس کو زیادہ صالح ثواب کی ضرورت ہے، اور جو نیک شخص ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ جنت میں درجے اعلیٰ درجہ علمین آگے اعلیٰ درجے چلتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ پیران پیر کو بھی ہم صالح ثواب کرتے ہیں. اور جی کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ کیا ان کو اللہ پاک جنت میں نہیں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا، بلکہ خود بھی وہ جنت میں جائیں گے. مرید دیدہ کفا خود بھی جائیں گے، ساتھ ہم گناہگاروں کو بھی لے کے جائیں گے. لیکن ہم بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. مرید بیٹا ہوتا ہے، ہم اولاد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمیں دین پہ چلایا ہے، اللہ رسول کی محبت کی طرف لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں دین پہ لگایا ہے. تو کیا یہ وفاداری کا حق نہیں ہے کہ جب وہ چل بسے دنیا فانی سے تو ہم پیچھے بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں؟ وہ جنتی لوگ ہیں، ہماری دعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہم اصالہ ثواب کریں گے اللہ پاک قرآن مجید کے صدقے سے انہیں جنت میں اور اعلیٰ مقام عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ دلیل سنیں.
کہ ہمارے پہ بات کرنے سے پہلے سوچیں یہ جی آپ چیلنج کی محفل کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ محفل مستحب ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فرض ہیں واجب ہیں، نہیں استطاعت کوئی مسئلہ نہیں۔ چیلنج کی محفل کیوں کرتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ بہت بڑے عالم دین محدث، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے سام سے شاگرد آپ کے آج تک تاریخ میں آپ کا مقام ہے۔ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو اپنی جگہ، لیکن دیکھیں کسی کی خدمات کو سراہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے بندہ ہو۔ اگر اس کا دین کا کام ہے تو ذہن بڑا رکھا کریں، اگر کسی کا دین کا کام ہے تو مسلک اپنی جگہ، اگر دین کا کام سے کیا ہوا ہے، کوئی اچھی بات کی ہوئی ہے تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں جو غلط بات ہے اس کا نہیں تسلیم کرتے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جب وصال ہو گیا اور شاہ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں اپنی کتاب الملفوظات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ کو وصال ہوا، کہتے ہیں روز و سوم کثرت ہجوم مردم آ قدر ہو ہشتا دو یک کلام اللہ و کلمہ را حسر نیس۔ یہ جو الفاظ میرے پیچھے پڑھ لیں اس پہ گفتگو ہوگی۔ و کلمہ را حسر نیس، و کلمہ را حسر نیس، و کلمہ را حسر نیس۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، لاکھوں کے حساب سے آپ کے شاگرد ہیں، حفاظ ہیں، قاری ہیں، علماء ہیں۔ ارے سنو جو کہتے ہیں کہ صوم کی کیا ضرورت ہے، صوم یہ بدعت ہے، شرک ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہم تو صوم اس کا کرتے ہیں جو گنہگار شخص ہے۔ ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صوم پہ شاہ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ روز و صوم کثرت ہجوم۔ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے صوم پہ تیجے پہ، جس کو ہم تیجا کہتے ہیں یا تیسرا کہتے ہیں، تیجے پہ روز و صوم کثرت ہجوم، لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اتنی ہجوم تھی، اتنے لوگ جمع تھے کہ سنبھالنا مشکل تھا۔ ہشتا دو یک کلام اللہ، 81 جو ہے قرآن مجید پڑھے گئے۔ ارے ہم تو 2-4 قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ کلمہ راہ حسر نیس، کہ کلمے کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہے، اتنا کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ پڑھا گیا کہ اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ ارے سامعین گرامی کے سنیں، شاہ ولی اللہ جو ہے، جو نیک ہستی گزری ہے، اگر ان کا تیجا منانا جائز ہے، لوگوں کو جمع کرنا جائز ہے، قرآن مجید پڑھانا جائز ہے، ارے کلمے کا ورد کرانا جائز ہے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ارے ان کا تیجا منانا اگر جائز ہے تو گناہگار شخص کا تیجا بدرجہ اولا منانا جائز ہونا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص مائی باپ کا بدبخت ہے انسان، وہ جو کہتے ہیں مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، بس جی دفنائیں، بس 3 دن کا سوگ ہے، سوگ 3 دن کا ہے، سال ثواب 3 دن کا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ 3 دن سال ثواب باقی بند ہو جائے گا۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مختصر کرتا ہوں، کہ جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال اس کے کلوز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میت کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، پھر اس کے بعد فرمایا وولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد ہے جو پیچھے اپنے ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، باپ کے لیے دعا۔ آج سعیسہ نے جیسے قرآن میں سارا سجایا، ہم سب سے دعا کر رہے ہیں، خود تو دعا کریں گے لیکن عاجزی ہے ان کی کہ میں تو گناہگار شخص ہوں، چلے نیکوکاروں ساروں کو اکٹھا کر کے اپنی ماں کے لیے دعا کرواؤں۔ سارے دعا کریں گے وولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنی ماں کے لیے دعا کروائیں گے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ذمہ کے لیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو نیک اولاد پیچھے دعا کرتی ہے وہ دعا کا ثواب قبر میں بھی میت کو پہنچتا ہے۔ تو ہم سارے مل کے دعا کریں گے ان کے ساتھ، یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ اچھا اس پہ بھی آپ فخر نہ محسوس کیا کریں جی میں بڑا ہوں، جی مجھے انہوں نے بلایا، تو ہم عاجز گنہگار بندے ہیں، یہ تو ان کی حسن ظن ہے اہل خانہ کا کہ عاجزی اختیار کی، ورنہ آج کل ہر بندہ مفتی، قاری، علامہ، پیر، حافظ، مولوی وہ اس کو تو بنا ہوا ہے۔ یہ ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں بلایا کہ عاجزی اختیار کی کہ میری دعا کیا پتہ ماں کے حق میں لگے نہ لگے۔ چلو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ نیک اولاد دعا کرتی ہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ جب ہم دعا کریں گے یہ بھی دعا کریں گے، نہ جانے کون ہی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔
سبحان اللہ. نہ جانے یہ مت دیکھیں کہ یہ سٹیج والے نیک ہوتے ہیں، کیا پتہ ہوں سٹیج والے آپ سے زیادہ گناہگار ہیں. آپ اسے نہ جانے کون اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں او جی یہ مٹھے کپڑے لائے ہیں یہ اللہ نے ولی نہیں مل سکتا. کپڑوں سے ولایت نہیں ہوتی، شملوں سے ولایت نہیں ہوتی، جبوں کبوں سے پروٹوکول سے ولایت نہیں ہوتی. ولایت ہوتی ہے تو یہ جو جگہ ہے، ولایت ہوتی ہے یہ جگہ اس دل میں جس نے اس کو بسایا ہوتا ہے، اس دل میں جس نے محبوب پاک کو بسایا ہوتا ہے، اس دل میں جس نے مولا علی مشکل کشاں کا عشق ڈالا ہوتا ہے، اس دل میں جس نے امام حسین کا جذبہ ہے کربلا ڈالا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو پانڈا بڑا ہوتا ہے، وہ چھن چھن نہیں کرتا، وہ عاصی میں رہتا ہے. کہا نا بٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں ملے گل و گلزار ہوتا ہے. تو دعا کرنا جو ہے میت کے لیے یہ جائز ہے. تو اپنی ماں جزا اپنی ماں باپ کی قدر کریں. آخری دو باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا نہیں سب نے سنا ہے نا جی. اب میں یہ صرف میں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے یہ کہ مجھے پہلے اندازہ تھا پر اتنا اندازہ نہیں تھا. اعتکاف میں مجھے اندازہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے. نماز تک نہیں آتی کر سب، نماز تک نہیں آتی، سبحانک اللہم و بحمدک، کلمہ تک نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا. وہ حاجی صاحب کو اس چیز کے میرے ساتھ بیٹھے، حاجی صاحب اسی طرح جی یہ سامنے بیٹھے ہوں راجہ اجمل صاحب. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا اور میں اپنے آپ پہ شرمندہ ہوا کہ ہم جو لوگ ہیں ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے. بقیہ سے پوچھ ہوگی ہم سے زیادہ پوچھ ہوگی کہ ہم امت کا درد رکھ کے دین پڑھائیں، صلاۃ کورس کروائیں، تجوید کورس کرائیں، کلمہ کورس کروائیں. ہم بڑے اونچے اونچے فتحوں و اشاعت چلیں، یہ رافضی ہے نافضی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. ان باتوں میں لوگوں کو کیا پتا، جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی. تو میں ان چکروں میں لوگوں کو نہیں ڈالتا. میری کوشش ہے بیسک اصلاح کی جگہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ بتائیے میرا جنت میں ساتھی کون ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی ایک کسائی ہے. بڑے حیران ہوئے باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کسائی ہے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کسائی کا کون سا عمل ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کسائی کے پاس. یہ بھی بتایا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے ملنا چاہتا ہوں اور آج تیرے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی موسٹ ویلکم آ جائے. 21ویں صدی کا وہ نہیں تھا، اس دور کا تھا. 21ویں صدی کا ہوتا کیا تھا سائڈ پہ ہی ہو جائے بھائی کیوں میرے خرچہ کروانے لگا جو ہے. تو اس نے کہا آ جائے. موسیٰ السلام چل پڑے. گھر سب سے پہلے دکان پہ جاتے ہیں، گھر میں نہیں جاتے. دکان پہ گئے کوئی شے نظر نہیں آئی. عرض کی باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. پھر گھر پہ گئے. جب گھر پہ گئے تو کیا دیکھا کہ اس شخص نے سنے. بس آخری بات، مجھے ٹائم کا انشاءاللہ بڑا خیال ہے، ابھی 10 منٹ ہیں، ٹھیک 11:30 دعا کریں. کہا کہ میں گھر میں جا کے دیکھتا ہوں. جب گھر گئے تو سب سے پہلے اس شخص نے کیا کیا، بیوی کو نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا، بیٹیوں کو نہیں دیکھا، بیٹوں کو نہیں دیکھا. ایک ہی گھر میں سب سے پہلے گھر میں داخل ہوئے. موسیٰ السلام ساتھ ہیں. جو ہی گھر میں داخل ہوئے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. اس شخص نے بڑھیا کے ہاتھ دلوائے. اللہ اکبر. ہاتھ دلوا کے پھر اس کے بعد شوربے میں روٹی وغیرہ بھگو کے نا اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ میں ڈالی. ماں کے منہ میں ڈالی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں ماں کی خدمت نصیب ہوتی ہے. بدبخت انسان ہے وہ، دنیا جان سے بد نصیب ترین شخص ہے جسے نہ باپ کی خدمت نصیب ہو نہ ماں کی ہو، جو ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے. ترجیح دے بکیوں کو، اپنے پہلے مرشد کو ترجیح نہ دے. موسیٰ السلام دیکھتے رہے. روٹی کھلائی مائی بوڑھی ماں کو، پھر کچھ چیز دے کے منہ صاف کیا. پھر ہونٹ مائی کے حرکت کرنے لگے. پھر وہ شخص مشغول ہو گیا اپنے بچوں اور بیوی کی طرف، ان کو کھانا پینا دیا. جب بڑھیا کے ہونٹ حرکت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے کان ادھر تھے. جب کان لگا کے سنا تو وہ دعا دے رہی تھی، مولا
میرے اس بچے کو مائی کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ السلام یہ یا اللہ میرے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کرنا، یا اللہ میرے اس بچے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا کرنا، یا اللہ میرے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کرنا۔ جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ مولا اس بات کی وجہ سے، ماں کی دعا کی وجہ سے تو نے اس شخص کو اتنا مقام دیا ہے کہ میں تیرا کریم ہو کے تجھ سے کلام کرتا ہوں، تجھ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ارے ماں کی خدمت دیکھیں، ماں کی دعا دیکھیں، ماں کی دعاؤں کی برکت دیکھیں، ماں کی ٹھنڈی دعاؤں کی ہوا کی برکت دیکھیں کہ اللہ کو ماں کی خدمت اتنی پسند آئی، رب نے اس شخص کو دنیا میں سے ہٹا کے جب وہ مرے گا اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ موسیٰ جہاں جنت میں میرے کلیم کا مقام ہوگا وہاں ماں کے خدمت گزار کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ